بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسلام کی تاریخ کے سب سے دردناک واقعے کا یعنی کربلا کا ذکر کریں گے۔ یہ واقعہ ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ یہ داستان ہے صبر، قربانی، وفاداری اور دین اسلام کی حفاظت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کئی سال بعد اسلامی حکومت کی باغ دور یزید کے ہاتھ میں آ گئی۔ یزید چاہتا تھا کہ تمام مسلمان اس کی بیعت کریں، لیکن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیعت قبول نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یزید کا طرز حکومت اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے حق کا ساتھ دینے اور باطل کے سامنے نہ جھکنے کا فیصلہ کیا۔ کوفے والوں کے خطوط۔ کوفے کے ہزاروں لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے اور کہا، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کی بیعت کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے حالات جاننے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ شروع میں ہزاروں لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، لیکن جب یزید کے گورنر نے ظلم اور دھمکیوں کا سلسلہ شروع کیا تو اکثر لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ آخر کار مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ مکہ سے روانگی۔ امام حسین علیہ السلام کو جب حالات کا علم ہوا تو اپنے اہل خانہ اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں بہت سے لوگوں نے عرض کیا، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ مت جائیں، وہاں کے لوگ وفادار نہیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ حق کا راستہ قربانی مانگتا ہے۔ کربلا پہنچنا۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا۔ یزید کی فوج نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف تقریباً 72 جانثار تھے، جبکہ دشمن کی فوج ہزاروں میں تھی۔ پانی بند کر دیا گیا۔ 7 محرم کو یزیدی فوج نے دریائے فرات کا پانی بند کر دیا تھا۔ شدید گرمی تھی، خیموں میں بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، عورتوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے التش التش یعنی پانی پانی کی صدائیں لگا رہے تھے، لیکن دشمن کے دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ 9 محرم کی رات جسے شب عاشورہ کہا جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، تم سب رات کی تاریکی میں چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ لیکن وفادار ساتھیوں نے جواب دیا، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے۔ پھر پوری رات عبادت، قرآن کی تلاوت اور دعا میں گزری۔ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ 10 محرم کی صبح فجر کی نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترتے گئے اور جام شہادت نوش فرماتے گئے۔ ہر شہید حق اور سچائی کا پیغام دے رہا تھا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے۔ وہ شکل و صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ بہادری سے لڑتے رہے، لیکن آخر کار شہید کر دیے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوان بیٹے کی لاش کو سینے سے لگایا اور غم سے بھر گئے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان میں اتر گئے۔ وہ کم عمر تھے، لیکن ایمان میں پہاڑ کی مانند مضبوط تھے۔ انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے لیے پانی لانے نکلے، بہادری سے فرات تک پہنچے اور مشکیزہ بھر لیا۔ واپسی پر دشمن نے حملہ کیا اور ان کے بازو کاٹ دیے گئے، لیکن وہ پانی بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ آخر کار حضرت عباس شہید ہو گئے۔ خیموں میں انتظار کرنے والے بچے پانی کے بغیر رہ گئے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دردناک واقعہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 6 ماہ کے معصوم بیٹے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر دشمن کے سامنے آئے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر مجھ سے دشمنی ہے تو اس معصوم بچے پر رحم کرو، اسے پانی دے دو، لیکن ظلم کی انتہا ہو گئی۔ ایک ظالم نے تیر چلایا جو معصوم بچے کے گلے میں لگا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ منظر تاریخ کے سب سے دردناک مناظر میں شمار ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ جب تمام ساتھی اور اہل بیت کے افراد شہید ہو گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال بہادری سے مقابلہ کیا۔ شدید پیاس، زخموں اور تھکن کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے۔ آخر کار دشمن نے چاروں طرف سے حملہ کیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے بعد خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، لیکن ظلم کے باوجود اہل بیت نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کے لیے قربانی دینی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ظلم کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ دین اسلام کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ صبر اور استقامت اور اللہ پر بھروسہ کامیابی کا راستہ ہے۔ پیارے دوستو، واقعہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں نے ہمیں سکھایا کہ حق کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن اسی راستے میں اللہ کی رضا اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسٹوری بائے ثنا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔